بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، سیریز چل رہی تھی کمپیریٹیو اسکول میں، خاص طور پہ اہل تشیع میں، یعنی شیعہ سیکٹس میں جو کانسیپٹ آف امامت ہے، امامت کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، اس کے حوالے سے اس میں ہم خاص طور پہ جو مختلف شیعہ سیکٹس میں اختلافات ہوئے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے امامت کے حوالے سے، کہ امامت کے حوالے سے شیعہ سورسز میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں بہت زیادہ کنٹرڈکٹری ہیں، سیلف کنٹرڈکٹری ہیں، اور انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ خود اہل بیت کے اندر جو ہے وہ امامت کے حوالے سے بہت اختلافات پیدا ہوئی. سب نے ایک دوسرے کی امامت کا انکار کیا، ٹھیک ہے، آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور امامت کے مسائل کے اوپر. اور امامت جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی ایک سیاسی امر بن کے رہ گئی، یا ہماری اوپینین تو یہ تھی کہ شروع میں بھی یہ ایک سیاسی امر تھی امامت بیسیکلی، بعد میں جا کے اس کو جو ہے وہ مذہبی تڑکا جو ہے وہ لگایا گیا. تو خیر یہ علامہ نوبختی کی کتاب ہے، شیعہ علماء میں سے ہیں، 3 صدی ہجری کی. اس کتاب کا ہم نے کافی مرتبہ ذکر کیا ہے. تو یہ فرق الشیعہ کے نام سے، اس میں انہوں نے کوئی تقریباً 120 شیعہ فرقوں کا ذکر کیا جو کہ 3 صدی ہجری تک وجود میں آ چکے تھے. اس کے بعد تو خیر اب بہت زیادہ ہیں. آج ہم نے جس کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے حضرت نفس زکیہ کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، مطلب اس کے علاوہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے لیکن ابھی ہم معروف بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت حسن یہ بڑے تھے، پھر ان کے بعد حضرت حسین تھے، پھر محمد بن حنفیہ تھے، ٹھیک ہے. ان تینوں کی طرف امامت منسوب ہے، اس پہ ہم ذکر کر چکے ہیں. پھر حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی حسن تھا، جو حسن المثنی کے نام سے، یعنی حسن ثانی یا حسن الرضی، یعنی جو اہل بیت میں بھی اور امت میں بھی پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. رضی سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے. تو حسن الرضی، حسن الرضی جو تھے ان کے پھر بیٹے تھے عبداللہ الکامل. الکامل اس وجہ سے کہ کمال درجے کا اخلاق تھا، اپنی عبادت میں بھی کمال درجے پہ تھے اور اپنے اخلاق میں بھی بہترین درجے پر تھے. تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ الکامل. عبداللہ الکامل کے جو ہیں وہ پھر بیٹے تھے نفس زکیہ. ویسے ان کا نام تھا محمد، پورا نام ان کا تھا محمد بن عبداللہ. تو وہ جو مہدی کے بارے میں روایتیں آتی تھیں جن میں یہ بات تھی، مطلب شیعہ کتب میں بھی وہ روایتیں ہیں کہ جو مہدی ہوگا وہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. تو ان کا نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور اوپر سے یہ حسنی بھی تھے. حضرت حسن کے کیا ہو گئے؟ پڑپوتے ہو گئے نا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہو گئے. حضرت حسن کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے عبداللہ الکامل، اور ان کے بیٹے نفس زکیہ. اور نیک بھی بہت تھے، نیکی کی وجہ سے نفس زکیہ معروف ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی ساری رات کھڑے رہتے تھے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کے احوال. تو زیدیہ کے یہ امام ہیں، شیعہ میں سے جو زیدی فرقہ ہے ان کے بڑے ائمہ میں سے نفس زکیہ. تو شہادت ان کی ہوئی، ٹھیک ہے. خاص طور پہ بنو عباس کے خلاف ان کا جو ہے وہ جہاد تھا. اچھا ایک بات بس میں عرض کر دوں، مجھے ذہن میں آ گئی کہ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ایک غلطی کی طرف اشارہ کرنا تھا، یا آپ کہہ لیں ایک تصحیح یا کریکشن کرنی تھی. وہاں پہ ابو عبداللہ بیسیکلی یہ کنیت تھی امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی. تو وہ غلطی سے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ یہ ان کے والد کی کنیت ہے، امام باقر کی. تو وہ ذرا اس کی کریکشن کر لیں، جن لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اس کی کریکشن کر لیں کہ ابو عبداللہ جو ہے وہ امام جعفر صادق تھے، امام باقر نہیں. تو عبداللہ الکامل کے بیٹے جو ہے وہ نفس زکیہ تھے. تو نفس زکیہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم یحییٰ، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ادریس، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے. حضرت حسن کی اولاد میں بھی پیرالل امام پیدا ہو رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ تو حضرت حسن الرضی کے ایک بیٹے تھے عبداللہ الکامل. دوسری طرف حسن الرضی کے دوسرے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، یعنی حسن بن حسن بن حسن، ٹھیک ہے.
ان کے پوتے حسین تھے، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، ان کا نام حسین الفخ آتا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی اپنی شیعہ کتب میں موجود ہیں، خاص طور پہ اصول کافی میں روایتیں موجود ہیں کہ یہ امامت کے دعوے کرتے رہے اور شہید ہوتے رہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ کے اوپر۔ تو بیسیکلی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ کو جنہوں نے زندہ کیا وہ آل حسن تھے، وہ یہ حسینی نہیں تھے۔ یہ بات بہت عام ہے۔ دو اعتبار سے حسنیوں کو ترجیح حاصل ہے حسینیوں پہ، دو بھی نہیں بلکہ کہنا چاہیے 3 اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑے بیٹی کی اولاد ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں بڑے بیٹے کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، امامت ساری چلتی اسی اصول پر ہے، ٹھیک ہے، حسنی بڑی بیٹی کی اولاد۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا بلڈ پیور ہے، وہ نجیب الطرفین سادات ہیں۔ حسنی نجیب الطرفین سادات ہیں، یعنی ان کی بیویاں حضرت حسین کے خاندان سے ہیں۔ ان سب کی بیویاں آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہ حسینی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے حسن کے خاندان سے ہیں اور بیٹیاں حسین کے خاندان سے ہیں۔ اس سے پھر یہ آگے نسل پیدا ہو رہی ہے، عبداللہ الکامل اور نفس زکیہ، تو یہ پیور بلڈ ہے، نجیب الطرفین سادات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو حسینی ہے نا ان کا بلڈ پیور نہیں ہے، وہ امہات الاولاد ہے، یعنی وہ والد کی طرف سے تو کیا ہیں سادات ہیں، لیکن ان کی والدین وہ ساری لونڈیاں ہیں، اجمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بلڈ کے اندر کیا ہے آمیزش ہو گئی ہے، خون میں آمیزش ہو گئی ہے، تو اس لیے حسنی جو ہے یہ کیا ہے، یہ افضل ہے، نسب میں حسب میں یہ حسینیوں سے افضل ہے۔ اور تیسری بات جس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو جو ایک ایج حاصل ہے حسینیوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان کی جو لائف ہے نا، حسنیوں کی جو لائف ہے، وہ لائف صرف پڑھنے پڑھانے سے متعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے سمجھا ہے وہ انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ جس کو وہ آئیڈیالائز کرتا ہے نا حسینی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ قربانی دی اور واقعہ کربلا اور یہ اور وہ، شیعہ کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑا واقعہ حسین الفخ کا تھا، یہ جو نیچے حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن، ان کی شہادت۔ تو ان لوگوں نے بڑی شان کے ساتھ شہادتیں دی، یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ بنو امیہ ظالم ہے، بنو عباس ظالم ہے، یا عدل کا نظام ہم نے قائم کرنا ہے، یا مہدی کا ہم نے انتظار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کام ہم نے کرنا ہے، اہل بیت کا کام ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں امامت دی ہے تو امام کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے، عدل کا قیام۔ امام کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، تو یہ باہر نکلے، یعنی چینج کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی، گویا یہ اپنے اس کے ساتھ سنسیئر تھے، اپنے موقف کے ساتھ۔ تیسرے جو بیٹے تھے حضرت حسن کے، ابراہیم، ان کی اولاد میں پھر اسماعیل، پھر ابراہیم، پھر محمد۔ تو یہ سارے زیدیہ فرقے کے، جو زیدیہ سیکٹ ہے، جو حوثی جنہیں ہم کہتے ہیں، جو یمن، یہ ان کے ائمہ میں سے ہیں، اور یہ سارے قربانیاں دیتے رہے، جسے ہم اپنی زبان میں خروج کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مسلسل خروج کرتے رہے آل حسن، جیلوں میں رہتے تھے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ، حضرت حسن نے صلح کر لی، عجیب بات یہ، حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن نے صلح کر لی، حضرت حسین ڈٹ گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جتنا اسوہ تھا وہ سارا چلا حسنیوں میں، اور جو حضرت حسن والا تھا اسوہ وہ سارا چلا حسینیوں میں، وہ سارے صلح کر کے بیٹھے رہے، اور روایتیں ابھی ہم دکھاتے ہیں وہ سارے صلح جو ہو گئے تھے، اور وہی معاملہ تھا کہ جی بس مال لے لیا، ٹھیک ہے، کافی ہے، بنو عباس سے مال لے لیا، وہ تو ان کے ویسے بھی چچا زاد تھے۔ تو ہمارے سامنے اس وقت جو آپ کہہ لیں، یہ تو خیر ایک فیملی ٹری تھا ان کا، آپ کہہ لیں شجرہ تھا، تو اس وقت ہمارے سامنے یہ جو کتاب ہے وہ نوبختی کی کتاب ہے، علامہ نوبختی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے شیعہ سیکٹس کا ذکر کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر کی وفات ہوئی، ابو جعفر سے مراد امام جعفر صادق کے والد یعنی محمد الباقر، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جو ساتھی تھے وہ 2 فرقوں میں بٹ گئے، ٹھیک ہے۔ محمد الباقر کی وفات پہ ان پہ ایمان لانے والے 2 فرقوں میں بٹ گئے، یعنی ان کی امامت کو ماننے والے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر امامت اتنی واضح ہوتی تھی، امامت میں اگر اتنی سری نس ہوتی تھی تو یہ فرقے کیوں بنتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت بیسیکلی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔
اس کے لیے جس کو وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ سمجھتے تھے اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب یہ امام ہے، ٹھیک ہے، وہی نفس زکیہ جو عبداللہ الکامل کے بیٹے ہیں، عبداللہ الکامل حسن الرضی کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت حسن بن علی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مدینہ میں خروج کیا، وہاں پہ مقتول ہوئے، اور بعضوں نے یہ بھی گمان کیا کہ وہی قائم الزماں تھے، یعنی وہی مہدی تھے، اور بعض کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ وہ ابھی مقتول بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے تصحیح کی ہے کہ یہ قتیلہ نہیں ہے بلکہ لم یقتل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعضوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ امام غائب ہیں، نفس زکیہ کے امام غائب ہیں، مہدی منتظر وہی ہیں، وہی دوبارہ آئیں گے، انہی کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ ان کے جو 12ویں امام ہیں نا، اہل تشیع کے جو 12ویں امام ہیں، وہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن، وہ حسن عسکری کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر تو مہدیت آ ہی نہیں سکتی کبھی بھی۔ مہدیت اگر فاطمیوں میں کوئی اس کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے یا کر سکتا تھا تو وہ یہی تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں معروف بھی ہو گیا تھا کہ یہی مہدی ہیں، لیکن جب شہید ہو گئے تو اب مسائل پیدا ہوئی ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، شہید نہیں ہوئے، غائب ہو گئے، دوبارہ آئیں گے، مہدی منتظر ہیں۔ کچھ نے ان کی شہادت کا قول کیا، جنہوں نے شہادت کا قول کیا انہوں نے پھر رجت کا بھی ایک عقیدہ ہے ان کے ہاں، ایک تو ہے نا غیبت کا، ایک رجت کا عقیدہ ہے۔ رجت کا عقیدہ اہل تشیع کے ہاں کیا ہے؟ ان کے بہت سے فرقوں میں ہے کہ واپسی ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی نا، اسی طرح یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی واپسی ہوگی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی واپسی ہوگی، وہ ہم علیحدہ سے دیکھیں گے اس کی روایتیں، باقاعدہ ان کے یہاں روایتیں، قبروں سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کو بھی اٹھایا جائے گا، پھر ان کے اوپر حدیں جاری کریں گے، سارا لمبا چوڑا حساب ہے، پتہ نہیں قیامت کا دن پھر کس لیے، اس کو ہم دیکھیں گے روایتوں سے کہ وہ کیا۔ تو ایک تو قول کہ محمد الباقر کی، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سنی نہیں جا رہے ادھر نفس زکیہ کی امامت کی طرف، کون جا رہے ہیں؟ محمد الباقر کے اصحاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الباقر علیہ الرحمہ نے واضح نہیں کیا تھا، کوئی نص نہیں بیان کی تھی کہ ان کو امام ماننے والے بھی ڈاؤٹ میں رہیں کہ ان کے بعد کون امام ہے، ان کا بیٹا جعفر صادق یا نفس زکیہ۔ لوگ نفس زکیہ کی طرف چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ زندہ ہیں، ابھی فوت نہیں ہوئی، ایک پہاڑ میں مقیم ہے، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کا یہ نام ہے فلاں فلاں فلاں، دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے، چلیں جی۔ یہ الحدائق الوردیہ فی مناقب ائمہ الزیدیہ، یہ کتاب ایک اور ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب میں بھی ان ائمہ کا تذکرہ ہے۔ ایک تو نفس زکیہ کا محمد بن عبداللہ الکامل بن حسن الرضی بن حسن، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کیا مروی ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے، اور تقریباً 60 سال انہوں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، مبالغہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت نیک انسان تھے، اسی لیے نفس زکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک نفس، اس لیے معروف ہو گئے تھے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تھا تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے سجدے میں کہ یا اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ حسن الرضی کا معاملہ کیا تھا؟ حسن الرضی جو ہے وہ اطرت میں سے، یعنی اطرت یعنی اولاد فاطمہ میں سے سب سے افضل تھے حسن الرضی، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت حسن کے یہ بیٹے ہیں، اور ان کی بیوی کون ہے؟ حضرت حسین کی بیٹی، اور یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہوئی ہے۔ ان کے اور حجاج کے درمیان جو کچھ واقعات ہیں وہ بہت معروف ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے یہ بات کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ بن زید، یہ عیسیٰ بن زید کون ہے؟ عیسیٰ بن زید، یہ زید کون تھے؟ زیدیہ کے بارے میں لاسٹ ہمارا ایپیسوڈ تھا، محمد الباقر کے چھوٹے بھائی تھے، زین العابدین کے بیٹے تھے۔ تو عیسیٰ بن زید بن زین العابدین بن حسین، حسینی ہے یہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ تو عیسیٰ بن زید یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات طے کر دیتا، ٹھیک ہے، یا اس امت کے بارے میں یہ بات طے کر دیتا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھیجنا ہے، تو اس امت میں وہ نبی کون ہوتا؟ محمد بن عبداللہ بن حسن ہوتا۔
دیکھیں مبالغہ وہ بھی بہت کرتے ہیں، زیدیہ بھی، ان کے پاس بھی بڑی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ زیدی جب حسنیوں کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ حسینیوں سے تعریف لے آتے ہیں، اور وہ تعریف ثابت بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب زیدی کیا کرنے ہیں کہ اپنے ائمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام افضل ہیں تمہارے حسینیوں سے، کیونکہ حسینی ان کی تعریف کر رہے ہیں. کس کی؟ حسنیوں کی. اسی طرح دوسرے جو امام ان کے ہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن، انہوں نے ان کے بعد امامت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ کے بعد ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی محمد کیا وہ مہدی ہیں؟ لوگ ان کو مہدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مہدی کئی ہوں گے، مہدی کئی ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا زیدیہ جو ہے نا ذرا ریئلسٹک زیادہ ہے، ریئلسٹک زیادہ ہے. تو مہدی سے مراد کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، جو عدل کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مہدی کھڑا کریں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پہ نہیں بتایا کہ کون مہدی ہوگا، نہ ہی اس کا زمانہ مقرر کیا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرا بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو مہدی بنا دے گا، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اور دیکھو بات یہ ہے کہ تم مہدی کے انتظار میں نہ رہو، جس کام کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، اس میں اس کا ساتھ دو. میں بس یہ کہتا ہوں. اسی طرح ان کے تیسرے بھائی تھے یحییٰ بن عبداللہ بن حسن بن حسن. اب یہ ان کو امام لکھتے ہیں زیدیہ. یہ زیدیہ فرقے کی کتاب ہے، شیعہ سیکٹ ہے، ان کے ائمہ کے احوال کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ چوتھے یہ بھی امام ہیں ان کے، ادریس بن عبداللہ بن حسن بن حسن. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرالل جو ہے، اسی طرح یہ ان کا تذکرہ آیا تھا محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن بن علی. تو یہ باقاعدہ اپنے ائمہ کے احوال جب تذکرہ کرتے ہیں تو باقاعدہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کو مہدی کا لقب دیا گیا، ان کی یہ قربانیاں تھیں. یہ حسین بن علی الفقی، ٹھیک ہے. یہ کون تھے؟ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کے ائمہ میں سے ہیں. چلیں بہرحال اب ہم اصول کافی سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس مسئلے کو. یہ پیج نمبر جو ہے وہ 337 ہے، بلکہ اس کو ہم کتاب سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کتاب سے دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر، ہاں وہی 337 ہے. موسیٰ بن عبداللہ. یہ موسیٰ بن عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ الکامل کے بیٹے، ٹھیک ہے. عبداللہ الکامل کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھ لیا. عبداللہ الکامل کون ہے؟ حضرت حسن کے پوتے، حضرت حسن کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے پھر موسیٰ. موسیٰ کے بھائی نے ہی امامت کا دعویٰ کیا. کس نے؟ نفس زکیہ نے. موسیٰ کے 4 بھائیوں نے امامت کا دعویٰ کیا، نفس زکیہ نے، پھر ابراہیم نے، پھر اس کے بعد یحییٰ اور پھر ادریس نے، ٹھیک ہے. تو موسیٰ بن عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں کہ جب میرے باپ یعنی عبداللہ نے امامت کے مسئلے کو اٹھایا تو اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، اور اس معاملے میں بغیر امام جعفر صادق، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اس معاملے میں بغیر امام جعفر صادق کے میرے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی، طرح حال ہے کہ میرے اوپر تکیہ کیے ہوئے تھے. موسیٰ بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو والد تھے نا عبداللہ الکامل، انہوں نے قریش میں یہ بات چلائی کہ جی میرا جو بیٹا ہے اس کو امام ہونا چاہیے، نفس زکیہ. ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی فاطمیوں نے اور عباسیوں نے دونوں نے مل کے جد و جہد کی. کس کے خلاف؟ بنو امیہ کے خلاف. دونوں نے مل کے جد و جہد کی، اور عباسیوں نے فاطمیوں کو یہ لارا لگایا تھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو یہ خلافت آپ کا حق، یہ آپ کو ملے گی. دونوں نے مل کے جد و جہد کی. اب ہوا کیا، اس میں بھی حسنیوں نے جد و جہد کی ہے زیادہ، حسینی تو سائڈ پہ ہو گئے تھے نا، تعلیم و تعلم میں مصروف ہو گئے تھے. تو فاطمیوں میں سے حسنی اور بنو عباس. بنو امیہ تو چلے گئے، حسینی تو ان کو صرف لان تان کرتے رہے، برا بلا کرتے رہے، ان کی برائیاں بیان کرتے رہے. اصل میں تو جد و جہد انہوں نے کی، حسنیوں نے یا بنو عباس نے. اب اس کے نتیجے میں عراق میں پہلے حکومت قائم کر لی بنو عباس نے. جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کا پہلا جو خلیفہ تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام جو ہے وہ صفاح آتا ہے،
مطلب اس نے چونکہ بہت زیادہ قتل کیا تھا بنو امیہ کو، تو اسی نام سے اس کا لقب پڑ گیا سفاح۔ تو اس نے اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا، اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر سے انہوں نے عبداللہ الکامل وغیرہ نے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی جد و جہد ہم نے اکٹھی کی تھی اور ہمارا وعدہ یہ تھا کہ جب ہم غالب آ گئے کسی علاقے میں تو امامت فاطمیوں کو ملے گی، تو اب آپ کیوں آ گئے؟ تو وہ صفا تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھدار تھا، اس نے ان کے ساتھ زیادہ بحث نہیں لگائی، اس نے خط وغیرہ لکھ کے ان کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کر دیا، کس نے؟ نفس زکیہ نے، محمد بن عبداللہ نے، عبداللہ الکامل کے بیٹے نے، مدینہ کے اندر، اور ایک فالوئنگ بھی پیدا کر لی۔ ادھر عراق میں کون تھے؟ بنو عباس آ گئے، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں انہوں نے دعویٰ کر دیا، بقیہ جو سلطنت ہے وہ ابھی بنو امیہ کے پاس تھی، لیکن بنو عباس کی ایکسپینشن ہوتے ہوتے ابو جعفر منصور تک بنو امیہ بالکل ختم ہو چکے تھے، یہاں سے بھاگ گئے تھے، جو کچھ زیادہ تر تو مارے گئے، جو بچ گئے وہ ادھر اسپین میں اندلس میں نکل گئے۔ لیکن بنو عباس کا جو پہلا تھا نا، یہ صفا جو تھا، اس نے ان کے ساتھ چھیڑا نہیں، اس نے ان کو مدینہ میں دعوے کرنے دیے، بس ٹھنڈا کرتا رہا۔ لیکن جب وہ چلا گیا نا تو ابو جعفر منصور سیدھا ہو گیا، اس نے کہا کون ہوتے ہو تم؟ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا بنو عباس اور وہ جو ساری خط و کتابت ہوئی ہے، یاد ہے نا وہ۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ عبداللہ الکامل اپنے بیٹے کے حق میں رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں، تو لوگوں نے انہیں کہا دیکھو بات یہ، آپ وہ حسینی جو ہے امام جعفر صادق وغیرہ اس وقت موجود تھے، وہ تعلیم و تدریس میں، جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے نا، آپ کے چچا زاد، آپ لوگوں کی دال نہیں گلنے والی۔ ایک فیملی ہو، کم از کم آپ لوگ تو اکٹھے ہونا۔ تو عبداللہ الکامل کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے وہاں چچا زاد حسینیوں کے پاس جائیں، ان سے مدد مانگیں اور انہیں کہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو عبداللہ الکامل جو ہے یہ آئے ہیں امام جعفر صادق کے پاس، ٹھیک ہے، ان سے ملے ہیں اور انہیں کہا کہ جی میں نے آپ سے گفتگو کرنی۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ تو گفتگو کی جگہ نہیں ہے، ہم پھر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے پاس وہ آ گئے تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو اب عبداللہ الکامل نے کہا امام جعفر صادق سے کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں بلحاظ سن میں آپ سے بڑا ہوں، خاندان میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا نے آپ کو وہ فضیلت دی جو قوم کے کسی ایک فرد کو نہیں ملی، یعنی لوگ آپ کا خاص طور پہ اہل بیت آپ کا احترام کرتے ہیں۔ میں آپ کے پاس پورے اعتماد کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ میں آپ کی نیکی اور اثار کو خوب جانتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات مان لیں گے۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، یعنی سارے آپ کے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے شیعہ، ٹھیک ہے۔ قریش وغیرہ میں بھی 2 شخص بھی ایسے نہیں جو مخالف ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف ہمارا ساتھ دینا ہے اس معاملے میں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ نکل کے قتال کریں، صرف ہمارے حق میں فتویٰ دے دیں۔ اس میں امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ آپ میرے غیر کو مجھ سے زیادہ اطاعت والا پاتے ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگ آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں قریش بھی آپ کے ساتھ ہیں، سارا خاندان بھی، ہمارے فالوور بھی آپ کے ساتھ ہیں، میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ اور دیکھو میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو صحرا میں جا کر رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور پوری کوشش اس کے لیے کرتا ہوں، بس آپ بھی اپنے نفس پہ جفا اور مشقت اٹھائیے، اور میں تو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس کو میں اپنے نفس پہ بڑی مشقت اور تکان اور کوشش کے بعد حاصل کروں گا، یعنی حج کا اتنی نیت اور ارادہ ہے وہ بھی مجھ سے نہیں ہونے والا، اور بڑھاپا اتنا طاری ہو گیا ہے، میں تو اب کہیں صحرا میں جا کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ان کاموں میں ڈال رہے ہیں کہ میں آپ کے حق میں فتویٰ دوں، بنو عباس کے خلاف آپ جہاد کریں اور یہ امامت جو ہے یہ خلافت فاطمیوں کو مل جائے۔ آپ میرے غیر کو تلاش کیجئے اور اس امر کے بارے میں ان سے سوال کیجئے اور ان سے یہ نہ بتائیے کہ آپ میرے پاس آئے تھے، مطلب میرا تذکرہ نہ کریں اور لوگوں کے پاس جائیں، لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں، مجھے کوئی کنسرن نہیں۔ اب انہوں نے کہا بھی دیکھیں بات یہ، لوگوں کی گردنیں آپ کی طرف اٹھی ہیں، اگر آپ نے میری بات مان لی تو پھر کوئی میری مخالفت نہ کرے گا۔ اب وہ بھی سمجھدار تھے، کہا جی آپ اس طرح جان نہ چھڑائیں کہ آپ صحرا میں جانا چاہتے ہیں فلاں، یہ لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو کوئی بولے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو نہ تو جنگ کی تکلیف دی جائے گی اور نہ کسی ایسے امر کی جو آپ کی طبیعت کے خلاف، ہمیں صرف آپ سے حمایت چاہیے، جنگ نہیں چاہیے، جنگ ہم لڑ لیں گے، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے، نہ آپ کے خلاف طبیعت کوئی کام آپ کو کہیں گے، صرف آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ان کا ساتھ دو، بس اتنی سی ہمیں بات چاہیے، اور آپ اتنا بھی ہمارے لیے نہیں کرتے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی اسی اسنا میں کچھ اور لوگ آ گئے، سلسلہ کلام منقطع ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے باپ نے کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے، امام جعفر صادق نے پھر ٹال دیا علیہ رحمہ کہ بھائی پھر ملیں گے،
دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ابھی تو ہمارے کچھ مہمان آ گئے۔ پھر وہ عبداللہ الکامل اپنے گھر گئے اور اپنے بیٹے نفس زکیہ کو پیغام بھیجا، اور وہ جوہینہ کے پہاڑ میں مقیم تھے، مطلب اس وقت انہوں نے خروج کیا ہوا تھا، اور ان کو عبداللہ الکامل نے کہا کہ میں گیا ہوں امام جعفر صادق کے پاس، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان سے بات ہوئی ہے اور وہ رضامند ہو جائیں گے، ایک آدھا ملاقات ان سے اور کرنی ہے، اور ہمیں حسینیوں کی بھی حمایت مل جانی ہے، اور انشاءاللہ سے یہ بنو عباس سے ہم نے واپس لے لینی ہے خلافت اور امامت۔ یہ بات وہ اس پہ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ آئے ہیں عبداللہ الکامل، ٹھیک ہے، ان کے پاس، امام جعفر صادق کے پاس۔ اب پھر جب ان کی جب بحث ہوئی ہے تو اب امام جعفر صادق تھوڑے سے سیدھا ہو گئے، وہ تھوڑے سے سیدھا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میں تم کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی اس امر کے متعلق جس پر غور و فکر کرنے میں تم راتیں گزارے، اور ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ اس امر میں آپ کو شر سے تعلق نہ ہو جائے، یعنی یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے شر نکلے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، آپ لوگوں نے بھی شہید ہو جانا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہونا، تو مجھے آپ اس سے دوری رکھیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان اچھا اس سے معاملہ بگڑ گیا، ترش گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، موسیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو جو نہ کہنا چاہیے تھا وہ کہہ گزرے۔ اچھا اب ان کے باپ نے کیا کہا، وہ ذرا باتیں سننے والی۔ انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ الکامل نے کہا امام جعفر صادق کو، امر امامت میں کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہوئی؟ ٹھیک ہے، مطلب کیوں بھائی، آپ کیوں، خیریت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو امر امامت میں کس وجہ سے امام حسین کو امام حسن پر ترجیح ہوئی؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں نکل رہے، ٹھیک ہے، ہمارے حمایت میں فتویٰ نہیں دے رہے، آپ کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امامت آپ لوگوں کا حق ہے، کس بنیاد پہ آپ لوگوں کا حق ہے؟ ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ ہم حسنی ہیں، ہم بڑے بیٹے کی اولاد۔ اچھا یہاں ایک اور انہوں نے جملہ کہا ہے، وہ عربی میں دیکھنے والا ہے، بہت ترش جملہ ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میرے والد کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، موسیٰ بن عبداللہ نے یہ بات کہی ہے، لیکن میرے والد وہ جرت کر کے کہہ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ اعتراض حضرت حسین پہ بھی کر دیا رضی اللہ، کہ حضرت حسین کیوں امام بنے حضرت حسن کے بعد، اور انہوں نے امامت کیوں اختیار کی؟ یعنی امامت حق تھا حضرت حسن کے بعد ان کے بیٹے حسن کا، تو چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ بیٹے کا حق کیوں لے لیا؟ اب بات سمجھ رہے؟ اچھا اس پہ امام جعفر صادق نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اچھا انہوں نے تو بریکٹ میں اس کو اور بنا دیا نا، یعنی کیا وجہ ہے کہ امامت کا سلسلہ بجائے امام حسن کے امام حسین کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا؟ انہوں نے تو اس کو اولاد کی طرف منتقل کر دیا، اصل میں انہوں نے تو وہاں سے کہا، انہوں نے کہا کہ اصل میں جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا نا، انہوں نے کہا کہ حضرت حسین نے کیوں امامت آگے بڑھ کے لی، یہ ان کا بھی رائٹ نہیں بنتا تھا، حضرت حسن کے بعد یہ امامت ان کے بیٹے کا رائٹ، کیونکہ حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے حسن، ان کو امامت پہنچی، اب اس کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے کو امامت پہنچنی چاہیے تھی، اور وہ حسن تھے، ٹھیک۔ اس کا جواب آگے دیا امام جعفر صادق نے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت نازل ہو امام حسن اور امام حسین پہ، اور تم نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ عذروی انصاف امامت بڑے بھائی کی اولاد میں چلنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں، اب بات کلیئر ہوگی، بڑے بھائی کی اولاد میں چلنی چاہیے تھی، چھوٹے بھائی کی طرف کیوں چلی گئی؟ ٹھیک ہے، امام صاحب نے فرمایا خداوند عالم نے وحی کی حضرت رسول خدا کی طرف، اب وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وحی کی، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی نے بات یہ ہے کہ یہ سارے احکامات وہ ایک بندے کو کیوں پتہ چلتے تھے، باقی سارا خاندان غافل ہوتا تھا اس ساری وحیوں سے، ٹھیک ہے۔ وہ وحی کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، تو ان کو وہ قرآن کی آیت کھول کے دکھا دیں، وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ وہ وحی تھی جس کی وجہ سے حضرت حسن سے امامت حضرت حسین کو چلی گئی اور ان کے بیٹے کو نہیں ہے، یہ وہ وحی ہے، ان کو تو دکھائیں نا، ان کو بھی نہیں دکھائی، بس ایک بات کرتی ہے۔ اب اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جو آپ اپنے چچا زاد کو پیش کر سکیں، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اچھا خیر، بہرحال تو
اب انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر امر امامت حسین بلحاظ بزرگی سن ہوتا یا امر وصیت دونوں بھائی کی اولاد میں منتقل کرنے کے لیے ہوتا تو امام حسین ضرور ایسا کرتے، اور ہمارے نزدیک امام حسین اس تہمت سے بری ہیں کہ وہ بے حکم خدا امامت کو اپنے لیے مخصوص کر لیتے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ، اگر تم ان کے لیے کلمہ خیر کہو تو تمہارے لیے یہی زیبا ہے، اور اگر ان کی شان میں ہرزہ سرائی کی تو اللہ تمہیں بخشے. ٹھیک ہے، مطلب امام حسین کے بارے میں اچھا گمان رکھو تو اللہ تمہیں اجر دے، اگر تم ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ جی انہوں نے بڑے بھائی کی اولاد سے امامت چھین کے اپنے لیے مختص کر لی اور اپنی اولاد میں جاری کر دی، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ کچھ سننی کرے تو اس کو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. ہیں اسے آپ کیا کریں گے؟ میرے ابن عم میری اطاعت کرو، میرا کلام سنو. ٹھیک ہے، اب وہی بات ہے، وہی امامت کا جھگڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حسن کا یہ حق تھا جو حضرت حسین نے اپنی اولاد میں جاری کر دیا، تو اصل میں تو یہ ہمارا حق تھا. عبداللہ الکامل کا سارا نیریٹو یہی تھا، حسنیوں کا سارا نیریٹو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری اطاعت کریں. حضرت حسین جو ہے وہ بے حکم خدا یہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ حکم خدا دکھائیں تو صحیح ہے کہاں پر؟ اصل تو سارا جھگڑا یہ تھا. وہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ وہ ہم بھی ہیں، مطلب ہماری باپ دادا ہیں، ہم بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، ہمیں تو دکھائیں نا، دوسروں کو تو دور کی بات. اچھا، اب اس پہ ان کو بھی غصہ آ گیا نا، پھر امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ان کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں بات یہ ہے عبداللہ، آپ اپنے جس بیٹے کے لیے مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو نا اس کی امامت کے لیے، تو آپ کا بیٹا محمد جس کو آپ امام بنانا چاہتے ہیں وہ بھینگا ہے، اکشف ہے، احزر ہے، اشجع کے بند پہ پانی کی بہو کی جگہ قتل کیا جائے گا، مطلب یہ ہوگا فلاں فلاں یہ وہ بھی پھر آگے غصے میں آ گئے. انہوں نے بھی وہ جواب دینا شروع کر دیا. پھر انہوں نے اور بھی کہا اسلاب آبا نے ارحام نساء میں اس سے زیادہ منحوس نطفہ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کے بارے میں یہ بات کر دی کہ ہمارے آباء و اجداد میں اس سے منحوس بچہ کوئی پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق نے کہا. ٹھیک، تو یہ تو آپ کے اختلافات ہیں، یہ تو آپ کے اختلافات ہیں امامت کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی حضرت حسین نے جاری کر دی، ہمارا حق مار لیا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو امام ہے وہ ہمارے خاندان کا بدترین نطفہ ہے، بدترین نطفہ ہے، اور یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہ امامت جس کے اوپر یہ حسنی اور حسینی اس طرح سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے منسوس ہے. تو یہ منسوس میں یا تو حسینی غلطی پر تھے یا حسنی غلطی پر تھے، دونوں فاطمی ہیں. بنو امیہ تو ابھی سائڈ پہ کر دینا، دونوں فاطمی آپس میں لڑی جا رہے ہیں. کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کہے کہ واللہ وہ مقتول ہوگا. آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق ہیں، اشیاء میں پانی کی پاہو کی جگہ واللہ گویا زمین پر پچھاڑا ہوا ہے، اس کا لباس اتار لیا گیا ہے، اس کے دونوں پیروں کے درمیان اینٹ رکھ دی گئی ہے تاکہ اس کی شرمگاہ کھلی رہے، یعنی بے لباس ہو کے مرے گا اور اس طرح سے ہوگا تمہارا بیٹا محمد بن عبداللہ نفس زکیہ. پریڈکشن کر رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے فیوچر کا، کہ تمہارے بیٹے کا یہ انجام ہوگا. اور ساتھ میں وہ موسیٰ بن عبداللہ تھا، وہ محمد بن عبداللہ کا بھائی، کہا دیا کہ یہ سن رہے ہیں نا میری باتیں، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی خروج کرے گا، ایک تو اپنے بھائی محمد کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ جب مارا جائے گا پھر یہ خروج کرے گا دوسرے جھنڈ کے ساتھ، یعنی چھوٹا بھائی ابراہیم اس کے ساتھ بھی. اچھا، اب مشورہ کیا دے رہے ہیں امام جعفر صادق؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بات مانو، بنی عباس سے امان طلب کرو، ریزسٹنس چھوڑ دو، فاطمیوں کو کوئی امامت نہیں چاہیے، بنو عباس کی امامت مان لو. اور یہ جانتے ہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے، اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا بیٹا پھر بار بار بھینگا ہے، سب چشم ہے، اکشف ہے، فلاں جگہ قتل ہوگا، فلاں یہ وہ. دیکھو بات یہ پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ نا اس قسم کے ایپ پھر نکالتے ہیں. ہاں، یہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہے. خود اپنے لوگوں کی، اپنے اہل بیت کی سب سے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن یہ لوگ خود کرتے ہیں، شیعہ جو رابی ہیں. ہاں، جیسے قربانی کی بکری کا ایپ نکالا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو جتنا بھی معاملہ تھا، اب اس سارے معاملے کے اندر یہ جتنا بھی اختلاف ہوا ہے، یہ اختلاف یہ بتاتا ہے کہ کوئی اس قسم کا منسوس امر نہیں تھا جو بعد میں یہ 12 نے یا اثنا عشریہ نے یہ بنا لیا. اس کے بعد اب وہ ان کے والد صاحب یہاں سے اٹھے، غصے میں اپنی چادر کو جو ہے وہ جھٹکا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام جعفر صادق نے ان کو پھر کہا
کہ میں نے تمہارے چچا امام باقر سے یہ بات سنی ہے، اور جو ماں کی طرف سے تمہارے ماموں، مطلب ان کی جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں بھی ان کی طرف سے، امام باقر کی جو ہے وہ بہن ان کی طرف تھی، تم اور تمہارے باپ کی اولاد ان قریب قتل کر دی جائے گی، یعنی ایک دوسرے کو یہ بشارتیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، مظلومانہ ان کی شہادت تھی۔ اب ایسے میں اگر حسنی جو ہے حسینیوں کو یہ کہتے کہ باہر ہی نہ نکلتے، کس نے کہا تھا باہر نکلتے، تو ان کو پین پہنچتی نا، تکلیف تو ہوتی نا ان کو، حسینیوں کو، کہ یار ایک تو ہمارے بڑے جد امجد شہید ہو گئے، مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی، اور ان لوگوں نے شہید کیا جن کو تم بھی برا بھرا کہہ رہے ہو، بنو امیہ نے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف تم ہم ہی کو سی جا رہے ہو۔ تو اب یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جتنے حسینی ہیں، یہ جو ان کے 12 ہیں، یہ جو امام ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ بنو عباس کو کوسیں، کس کو کوس رہے ہیں، جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنے حسنیوں کو کوس رہے ہیں۔ یعنی حسنیوں نے دل بڑا کیا، انہوں نے ان کو نہیں کوسا کہ حضرت حسین نے باہر نکل کے غلطی کی تھی، انہوں نے تو ان کو نہیں کہا، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو اس طرح سے نہ ہوتا، یہ ان کو یہی کہتے رہے، بار بار کہتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے، بنو عباس سے امان طلب کرتے تو تمہارے ساتھ یہ ہوتا، تمہارے ساتھ تو یہ ہوگا، تمہارے ساتھ تو وہ ہوگا، تمہاری لاشیں یوں پڑی ہوئی ہوں گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یعنی یہ تو ایک بنیادی جو اخلاقیات ہوتی ہیں بندے کی، بندہ کہتا ہے یار چلو زیادتی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا ان کی جو بھی شہادتیں ہوں گی مظلومانہ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ سے مدد مانگ لی، یا وہ آپ کی امامت کے قائل نہیں ہیں۔ جب وہ پھر کہتے ہیں جی میرے باپ وہاں سے غصے میں اٹھ کھڑے ہوئی ہے، پھر کوئی 20 روز گزرے تھے کہ ابو جعفر منصور اس کے لوگ آئے اور انہوں نے میرے باپ کو میرے چچوں میں سے، اب دیکھیں یہ ساری اولاد حسن، سلیمان بن حسن، حسن بن حسن، ابراہیم بن حسن، داؤد بن حسن، علی بن حسن، سلیمان بن داؤد بن حسن، علی بن ابراہیم بن حسن، حسن بن جعفر بن حسن، ابراہیم بن اسماعیل بن حسن اور عبداللہ بن داؤد کو ان سب نے زنجیروں سے جکڑا اور محملوں میں بٹھایا جس میں کوئی گدا نہ تھا، خالی لکڑیاں تھیں، اور انہیں گرفتار کر کے مدینہ کے مقام مسلح تک لے آئے تاکہ لوگ ان کی شماتت کریں، ان کو گالم گلوچ کریں۔ سارے یہ لوگ تو گرفتار رہے، جیلوں میں رہے یا شہادتیں دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق بھی آئے، انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے آ کے انصار کو اس وقت برا بلا کہا، ٹھیک ہے، کہ جی تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، چاہے بھلے آل حسن تھے لیکن بہرحال ان کی تمہیں مدد کرنی چاہیے تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے وہ آپ کے پاس آ رہے تھے فتویٰ لینے کے لیے، اس وقت تو آپ نے ان کے حق میں کوئی کلمہ خیر تک نہیں کہا۔ اب جب وہ پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرنے پہنچ گئے اور اب آپ انصار کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اے گروہ انصار، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد کیا تھا، اسی پر بیعت کی تھی، ٹھیک ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ کر ائمہ ضلالت کی بیعت کی اور ان کے ظلم و ستم جو اولاد رسول پر ہو رہے ہیں ان کو خاموشی سے دیکھ رہے ہو، تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا۔ اب اولاد رسول پہ جو آل حسن پہ جو ظلم ہے، اب آپ اس پہ انصار کو کوس رہے ہیں، اس سے پہلے وہ یہی آپ کو کہہ رہے تھے، تو اب خدا تم پر لعنت کرے۔ اب یہ تو شیعہ یہاں سے ٹکڑا اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے، کہ جی ہمارے امام جو ہے وہ ان کے اوپر صحابہ پہ لعنتیں بھیجتے رہے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے وہ پیچھے پورا واقعہ کیا ہے، کانٹیکس کیا ہے، کہ آپ کے اپنے امام جو ہے وہ حسنیوں کو، اپنے چچا زاد کو مرواتے رہے اور ان کے حق میں ایک کلمہ خیر کہنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے یہ ہے، بلکہ اسی سے آپ کہہ لیں کہ یہ اگلی روایت ہے، یہ بھی لمبی چوڑی روایت ہے۔ موسیٰ بن عبداللہ بن حسن، یہ وہی راوی ہیں، عبداللہ الکامل کے بیٹے موسیٰ بن عبداللہ بن حسن۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اونٹوں پر تھے اور امام جعفر صادق مسجد سے نکل کر اس اونٹ کی طرف بڑھے جس پہ عبداللہ بن حسن سوار تھے، یعنی سپاہیوں نے پکڑ لیا پورے آل حسن کو بغاوت کے جرم میں، کیونکہ نفس زکیہ نے بغاوت کی تھی، پورا خاندان پکڑا گیا۔ اب امام جعفر صادق آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن حسن سے کوئی بات کرنی چاہیے، کوئی خیر کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو پکڑ کے اونٹوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو ایک سپاہی نے ان کو ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے، ان کو سختی سے روکا، تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اونٹ نے جو ہے وہ اس کو سپاہی کو کچل ڈالا، وہ مر گیا۔ چلیں امام صاحب کا ایک معجزہ ثابت ہو گیا۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے پکڑے گئے آل حسن میں سے، محمد بن عبداللہ جو تھے نا ان کے بیٹے نفس زکیہ، جنہوں نے خروج کیا ہوا تھا، امامت کا دعویٰ کیا ہوا تھا بنو عباس کے خلاف، وہ قیدیوں میں شامل نہیں تھے۔ ان کو خبر دی گئی کہ ان کے باپ اور ان کے چچا سب کو پکڑ کے قید کر کے قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آل حسن ان سب کو قتل کر دیا گیا اور ان کو منصور بادشاہ نے قتل کیا۔ اب اس میں کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، حسن بن جعفر اور اسی طرح
کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے خاندان کے. تو اب محمد بن عبداللہ کھل کے باہر آ گئے اور انہوں نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. تو موسیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جی میں 3 میں کا تیسرا تھا جس نے ان کی بیعت کی. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے جو بیعت کی تھی ان میں بھی کچی پکی بیعت تھی. اچھا ان بیعت کرنے والوں میں ایک اور بھی صاحب تھے، عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین. ٹھیک ہے. یعنی حضرت حسین کے وہی پڑ پوتے ہو گئے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. علی زین العابدین کے آپ کہہ لیں کہ پوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اہل تشیع کے امام ہیں. تو عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین انہوں نے بھی نفس زکیہ کی بیعت کر لی. اب دیکھیں یہ تو خود حسینی ہوئی ہے نا. امام جعفر صادق کی کیا ہوئی ہے؟ کزن ہوئی ہے نا. کزن ہوئی ان کے، فرسٹ کزن ہوئی ہے. حضرت زید امام باقر کے بھائی ہیں، تو امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، تو زید کے بیٹے عیسیٰ. انہوں نے نفس زکیہ کی بیعت کر لی. اب یہ تو صورتحال ہوتی تھی. ٹھیک ہے. کہ آپ کا خاندان ہی سپلٹ ہے، ایک امام کو مار ہے، دوسرا دوسرے امام کو مار ہے، اور وہ ان کے لشکر کے افسر بھی تھے. اچھا عیسیٰ بن زید نے، ایک حسینی نے اب یہ مشورہ دیا ہے کس کو؟ حسنی، ان کو، نفس زکیہ کو، کہ آپ ایسا کریں کہ یہ حسینیوں کی طرف جرا نا بیعت کے لیے لوگ بھیجیں، ان سے بیعت لیں. یہ خاص طور پہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں نا ان سے بیعت لیں. ٹھیک ہے. اور نرمی سے کام نہ لیں. نرمی سے کام لیں گے تو قبول نہیں کریں گے، سختی کریں. اور ایسا کریں کہ میرے حوالے کر دیں یہ معاملہ بیعت والا، تو میں ان سے بیعت لے کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. کیسے یہ لوگ بیعت نہیں کرتے؟ ہمارے سارا خاندان قتل کر دیا گیا، یعنی آل حسن. تو اب ان کو تھوڑا وہ ہوا نا، غصہ آ گیا نا کہ یار یہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے خلاف فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ مقتول ہوتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں. تو محمد نے کہا، محمد یعنی وہی نفس زکیہ، انہوں نے ان کو کہا، عیسیٰ بن زید کو کہا میں نے آپ کو اختیار دیا جو چاہو کرو. تو اس نے کہا اچھا پہلے ان کے سردار جو بزرگ ہیں نا سب سے بڑے امام جعفر صادق، ان کے پاس چلتے ہیں، ان پہ سختی کریں گے تو باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی، خاندان کے لوگوں کو، کہ بھائی اب معاملہ نہیں چلنے والا، ہم علیحدہ ہو کے نہیں، نیوٹرل ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، یا بنو عباس کی طرف یا پھر آل حسن کی طرف، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. تو ابھی تک تو یہ اپنا جھکاؤ جو ہے نا یہ حسینی یہ بنو عباس کی طرف ڈال رہے تھے آل حسن کے بجائے. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی دیر کے بعد محمد اور عیسیٰ جو ہے یعنی عیسیٰ بن زید اور محمد نفس زکیہ یہ امام جعفر صادق کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ جی بیعت کیجیے ہماری ذرا. اب آپ کہاں سے امام بنا رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق منصوص امام تھے، وہ منصوص امام تھے تو یہ خاندان کے لوگ آ کے انہیں اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں بھائی ہاں چچا جان ذرا بیعت تو کریں ہماری. ٹھیک ہے. جان کی سلامتی اسی میں ہے، آپ کی جان کی سلامتی اسی میں. امام جعفر صادق نے محمد کو مخاطب ہو کر کے کہا کیا تم نے حضرت رسول خدا کے بعد اور نبوت پیدا کر لی؟ اب بات یہ ہے کہ اگر نفس زکیہ نے بیعت لے کے نبوت پیدا کی تھی تو یہی کام تو یہ بھی پھر امامت کا دعویٰ کر کے نبوت ہی پیدا کر رہے تھے، اسنا عشریہ بھی. تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، محمد نے کہا، نفس زکیہ نے کہا نہیں نبوت نہیں ہے، یہ تو بیعت ہے اور آپ کو بیعت کرنی ہے تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے اور آپ کی اولاد کی بھی، اور آپ کو لڑنے کی زحمت نہیں دیں گے. ہم لڑوانا ہم نے نہیں، ہم لڑنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہمیں حمایت چاہیے. آپ لوگوں کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے آپ وہ بنو عباس ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں اور ظلم بڑھ رہا ہے، اب ہم پیچھے نہیں رہیں گے. حضرت نے فرمایا مجھے کسی سے لڑنا نہیں، نہ مجھ میں قوت جنگ ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا تمہارے باپ سے کہہ چکا ہوں. میں نے اس مصیبت سے جو ان کو گھیری ہوئی تھی ڈرایا تھا، ٹھیک ہے، میں نے تو انہوں ڈرایا تھا لیکن وہ باز ہی نہیں آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر حضرت حسین کیوں نکلے تھے؟ بات یہ ان کو بھی تو لوگوں نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، وہاں تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سائڈ نہیں لیتے، وہاں تو آپ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کیا تھا. تو لوگوں نے ان کو منع کیا تھا نا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوفیوں نے ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو وہاں وہ ساری حکمتیں آپس سے پش ڈال دیتے ہیں. جی اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کا حکم، ساری اللہ کا حکم قرآن سے نکال رہے تھے. یہ بھی تو ائمہ تھے، ان کو بھی قرآن آتا تھا، وہ قرآن سے اللہ کا حکم نکال رہے تھے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ جبریل تھوڑے آتے تھے اللہ کا حکم بتانے کے لیے. یہی اللہ کا حکم ہوتا ہے جو قرآن میں ہے، سب وہاں سے ہی نکال رہے تھے. میرے بھتیجے تم اس کام کے لیے جوانوں کو لو، بوڑھوں کو چھوڑ دو. اب محمد نے کہا بلحاظ سن میرے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں. حضرت نے کہا میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، نہ مقابلہ میں آنا چاہتا ہوں، اور نہ جس کام کے لیے تم اٹھے اس میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں. محمد نے کہا بھائی آپ کو بیعت کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب نہیں.
حضرت نے فرمایا نہ میری تم سے کوئی خواہش ہے نہ لڑنے کا ارادہ ہے، بلکہ میں شہر سے نکل کر جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بات یہ کہ اگر وہ منصوص امام تھے تو کبھی کہتے تھے میں نے صحرا میں چلے جانا ہے، کبھی کہتے تھے میں نے جنگل میں چلے جانا ہے۔ مطلب منصوص امام ایسے ہوتے ہیں جو سب کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں۔ مطلب امام کا مقصد کیا تھا؟ امام کا سب سے بڑا مقصد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی رہنمائی، ہاں عدل و انصاف کا قیام یا لوگوں کی رہنمائی کرنا، گائیڈنس کرنا۔ وہ تو ڈیزرٹ میں جانے کو تیار رہتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ فتنے میں وہ کھڑے ہو کے کوئی نیریٹو بلڈ کرتے، کوئی لیڈرشپ کا رول ادا کرتے۔ وہ تو اسکیپزم کی طرف جا رہے تھے۔ ہاں لیڈر تو کبھی اسکیپ نہیں کرتا۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر۔ تو لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں ڈیزرٹ میں نکل جاؤں گا، میں صحرا میں نکل جاؤں گا، میں فارس میں چلا جاؤں گا۔ وہ تو فتنوں کے عین زمانے کے اندر قوم کو لیڈ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے یہاں سے نکلنے کا رستہ۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رستہ نکلنے کا یہ ہے، تو لیڈرشپ کا رول تو سارا آل حسن کا تھا۔ یہ تو سارے جو ہے وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن اچھا پھر یہ ہے کہ میرے اہل و عیال بار بار مجھ سے یہ منت و زاری کہہ چکے ہیں کہ برائے کسب معاش یہاں سے باہر نکلوں، مگر میرا ذوف مانے ہے۔ مطلب گھر والے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کو کماؤ، امام جعفر صادق ہیں، کام کاج کریں، کچھ زراعت اور کھیتی باڑی کریں، لیکن کمزوری بہت غالب آ گئی ہے، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، ٹھیک ہے، مجھ سے روگردانی کرو، اپنا کام جا کے کرو، ہم تمہاری بے ادبی سے تکلیف نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی بات تو آپ کو کرنی ہوگی، بخوشی ہے باقی رات، ٹھیک ہے۔ اب حضرت نے بھی سختی سے انکار کر دیا، تو محمد نفس زکیہ نے کہا کہ ان کو قید کر دو، امام جعفر صادق کو کیا کرو؟ قید کر دو، ٹھیک ہے۔ یزید کے ظلم تو بعد میں بیان کیجیے گا، یہ جو آپس کا یہ سارا تماشا لگا ہے ذرا اس کو کھولو، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ بن زید، اب یہ بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عیسیٰ بن زید کون ہے؟ چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن ہیں امام جعفر صادق کے۔ عیسیٰ بن زید نے کہا کہ قید خانہ خراب ہے، تالا نہیں لگ سکتا، اور مجھے ڈر بھی ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں۔ یہ سن کر امام صاحب ہنسے اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم مجھے مطلب قید کرنے پہ آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کے ہمیں عزت بخشی، ہم تو آپ کو ضرور قید کریں گے اور سختی بھی کریں گے۔ عیسیٰ بن زید نے کہا کہ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ فلاں گھر میں ان کو قید کر دیتے ہیں، وہ مضبوط گھر ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق ہو جائے گی، میں تمہارے بارے میں پریڈکشن کروں گا، تمہارا فیوچر اچھا نہیں نکلے گا۔ عیسیٰ بن زید نے کہا کہ اگر آپ بولے تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب یہ پڑھتے چلے جائیں، یہ صورتحال ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مطلب یہ منصوص امام کو کوئی یہ کہے گا کزن اس کا، تم بولے تو تمہارا منہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو عام انسان سمجھ رہے تھے، اپنا کزن ہی سمجھ رہے تھے، اور ان کی جو پریڈکشنز بھی ہوتی تھی نا ان کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ ہاں پریڈکشن کیا تھی بھائی؟ نتیجہ حضرت حسین کو بھی لوگ نتیجہ بتا رہے تھے کہ کیا نکلنا ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک آبزرویشن ہوتی ہے آپ کی حالات کے اعتبار سے، لوگ نتائج، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی آسمانی پریڈکشن تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے حضرت حسین کو کہ نہ نکلے، یا اور لوگ جو سمجھا رہے تھے صحابہ میں سے کہ نہ نکلے، وہ کوئی آسمانی پریڈکشن تھی نہیں، حالات بتا رہے ہوتے ہیں بھئی اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ائمہ بھی وہ بات ٹھیک ہے کہ سمجھدار تھے، پریڈکشن کرتے تھے، وہ حالات بتا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے عدل کے لیے کھڑا ہونا ہے، بھلے ہم شہید ہو جائیں، بھلے ہماری جان چلی جائے، ہمارا مقصد تو کامیابی وہ والی تو ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت کو قید کر دیا اور حکم دیا کہ جی ان پہ ہر طرح کی سختی روا رکھی جائے۔ مطلب وہ ان کو برا بلا کہا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہونے والی جنگ میں سوراخ ڈھونڈ رہا ہے، اور تو ان لوگوں میں سے نہیں کہ دو لشکروں کے ٹکراتے وقت تیری جرت قابل ذکر ہو، تو ایسا بزدل ہے کہ کوئی تالی بجائے تو تیز رفتار اونٹ کی طرح بھاگ کھڑا ہو۔ مطلب انہوں نے بھی اس کو کہا کہ جی لڑنے والی تو تمہارے اندر، تم لوگوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ خیر عیسیٰ بن زید کو کہا، محمد نفس زکیہ کو نہیں، وہ بہت بہادر تھے، وہ شجاع تھے۔ خیر اس پہ پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میں دیکھ رہا ہوں فلاں، یہ وہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ نفس زکیہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم،
ان کی بھی شہادت ہو گئی، بصرہ میں ان کا خروج ہوا تھا، ان کی بھی یہ 145 کی بات ہے جب بنو عباس کی حکومت تھی۔ بس اب اس روایت کو ہم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ آگے خیر لمبی چوڑی روایت ہے، اب بہت ہی لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ آخر میں جا کے نا یہاں پہ تذکرہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ بن عبداللہ پھر ابراہیم بن عبداللہ کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی خروج ہوا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ پھر یہ یہاں ہندوستان میں آ گئے، سندھ میں آ گئے، پھر یہاں سندھ سے واپس گئے ہیں اور انہوں نے بنو عباس کو، اس وقت مہدی خلیفہ تھا اور اس کو انہوں نے خوش کیا، ٹھیک ہے، اور مہدی خلیفہ نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ کچھ پیسے دیے، اور اس میں موسیٰ بن جعفر صادق، اس وقت موسیٰ کاظم تھے نا امام جعفر صادق کے بیٹے، ان کے لیے بھی 5000 دینار دیے، ٹھیک ہے۔ تو امام موسیٰ یہ ان کو موسیٰ بن عبداللہ یہ گھومتے پھرتے پھراتے واپس آ گئے اور انہوں نے بنو عباس میں جو مہدی خلیفہ تھا اسے کہا کہ یار بس اب ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، تو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے امام جعفر صادق وغیرہ، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے لڑنے کا، تو ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، پیسے ویسے دیے، اور خاص طور پہ کہا کہ جی وہ جا کے جو ہے وہ موسیٰ بن جعفر صادق ان کے لیے بھی پیسے دیے، 5000 دینار دیے، تو موسیٰ کاظم جو ہے وہ انہوں نے 2000 دینار جو ہے وہ ان کو دے دیے موسیٰ بن عبداللہ کو، اور باقی جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیے۔ چلے جی ہنسی خوشی کہانی ختم ہو گئی اور بنو عباس اور یہ سارے آپس میں رہنا شروع ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری روایتیں اب اس کو پڑھتے چلے جائیں پڑھتے۔ اچھا ایک اور بھی خروج کا تذکرہ ہے، حسین بن علی جن کا تذکرہ آیا تھا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، موسیٰ کاظم کو بلا کے اپنی بیعت کی دعوت دی۔ یہ موسیٰ کاظم کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے، شیعہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ حسین بن علی جن کا پہلے تذکرہ آیا تھا، انہوں نے موسیٰ کاظم کو کہا کہ آپ میری بیعت کریں، تو انہوں نے کہا میرے چچا زاد بھائی مجھے اس امر کی تکلیف نہ دو جس کی تکلیف تمہارے چچا زاد محمد بن عبداللہ نے تمہارے چچا امام جعفر صادق کو دی تھی۔ معاملہ آگے چلتا ہی رہا۔ حسنی جو ہے وہ سختی کرتے تھے حسینیوں کے اوپر کہ ہم باہر نکل رہے ہیں، تم ہماری بیعت کرو، ان کے ائمہ کو۔ بات یہ کہ اگر یہ امام تھے، منصوص امام تھے، تو حسنیوں کی اولاد میں سے وہ ان سے بار بار امامت کی بیعتیں کیوں لینے کی کوشش کرتے رہے؟ اچھا اب ایک طرف تو یہ حسین بن علی امام موسیٰ کاظم کو کہہ رہے ہیں میری بیعت کرو، دوسری طرف جب وہ شہید ہو رہے ہیں تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ تو جو بندہ آپ کے امام کو کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو، ٹھیک ہے، تو وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین بن علی کا واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑا سانحہ ہے، جو آپ کے امام کو امام ہی نہیں مان رہا اور اپنی امامت کا دعوے دار ہے، اور آپ کے امام کو کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو۔ تو یہ ساری کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ امامت کیا تھی؟ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی پولیٹیکل عہدہ تھا، ایک سیاسی عہدہ تھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو مذہبی تقدس کا لبادہ انہوں نے 3ری-4 صدی ہجری میں جا کے پہنایا، اور اس سے پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔